جی ہلو دوستوں، میں ہوں قمر چیمہ، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد بشانی صاحب۔ بیرسٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو۔ بہت شکریہ سر۔ بیرسٹر صاحب، نارملی جو پاکستان کے ریلیٹڈ آزاد کشمیر ہے، جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، انڈیا پاکستان آکوپائڈ کشمیر کہتا ہے، انڈین آکوپائڈ کشمیر کو ہم وہ کہتے ہیں، اور وہ اس کو جو ہے وہ جو جموں کشمیر کا تھا جموں اینڈ کشمیر کہہ لیتے ہیں۔ یہ جی۔ بیسیکلی نومن کلیچر ہیں، جیسے جیسے جس چیز کو پولیٹیکلی سوٹ کرتا ہے۔ پھر سب یہ بتائیے گا کہ میں اگلے دن آپ کی ایک ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا کہ کشمیر کے اندر بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ نارملی پاکستان کا میڈیا بھی اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتا، کیا وجہ ہے کہ کشمیر کے اندر جو پروٹیسٹ ہیں، ہم نے جی بی میں بھی پروٹیسٹ دیکھے، وہ تو خیر ایک اور اینگل تھا اس کا، لیکن کشمیر کے اندر بھی ہمیں جو پروٹیسٹ نظر آ رہے ہیں، واٹ ڈو یو میک آف دیٹ؟ کیونکہ آپ ایک بڑی زبردست انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں۔ ریسنٹلی آپ نے کشمیر کے اوپر جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ناکامیوں کے اوپر کتاب بھی لکھی، ذرا بتائیں کہ کیوں کر کشمیر میں لوگ نکلے ہیں، کیا ایسا مسئلہ ہے جو پاکستان کی سرکار حل نہیں کر پا رہی؟ تھینک یو جی چیمہ صاحب۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ بہت زیادہ میڈیا اس کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا، تو بیسیکلی اس پہ ہم نے بہت دفعہ ڈسکشن کی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بہت زیادہ سینسٹیویٹی ہے آزاد کشمیر کو لے کے، تو اس طرف سے کوئی ایسی خبر جو ان کے لیے بہت زیادہ ہنکی ڈوری جس کو کہتے ہیں نا، نہ ہو، جس میں کوئی اچھی باتیں نہ ہوں، تو اس کو میڈیا پیش کرنے سے ہچکچاتا ہے، چونکہ اس کو پھر لوگ کمپیئر کرتے ہیں جموں کشمیر سے۔ آزاد کشمیر اور جموں کشمیر سے مراد بھارتی زیر انتظام جو جموں علاقہ ہے جموں کشمیر کا، تو وہ پھر کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے، جو تاثر ہماری اسٹیبلشمنٹ دے رہی ہے خود پاکستان کے عوام کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو، وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر ایک جنت ہے جس میں دودھ اور شہر کی نہریں بہتی ہیں، اس میں 100% روزگار ہے، کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے، لوگ خوشحال ہیں، تعلیم جو ہے وہ 60-70% خواندگی کی شرح ہے، بچیاں جو ہیں وہ 80% جو ہیں وہ گریجویٹ بلکہ ایم فل اور پی ایچ ڈی ہیں۔ تو اس طرح کا جب آپ ایک ہنکی ڈوری قسم کا جو ہے نا پکچر دیتے ہیں، تو پھر کوئی خبر ایسی آئے جس میں بالکل ہی الٹ ہو، یا اس خبر کو بہت زبردست طریقے سے انڈر کٹ کرتی ہو جو آپ دینا چاہتے ہیں، تو اس میں پھر تھوڑا سا یہ ہے کہ میڈیا کا وہ حصہ کنفیوز ہو جاتا ہے جو انفارم نہیں ہے۔ میرا ذاتی ایکسپیرینس کے برعکس ہے کہ میں جہاں کہیں میڈیا کے ساتھ ہوں یا لکھتا ہوں، تو وہ میڈیا والے چونکہ انفارمڈ ہوتے ہیں بیسیکلی بیک گراؤنڈ ایوری تھنگ، تو وہ تو لکھ دیتے ہیں، وہ بھی چھاپ بھی دیتے ہیں، چونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کانٹیکسٹ کیا ہے اور نتیجہ کیا ہے۔ تو اس لیے ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں دکھایا جا رہا، اور دوسرا یہ کہ ہے کیا نہ دکھانے کی۔ یہی بات میں نے 2 ہفتے پہلے بی بی سی کے حوالے سے کی تھی، برٹش میڈیا میں جو ہمارے کچھ اسمال ٹائم آؤٹ فٹس ہیں ان کے ساتھ، اور بعد میں بی بی سی کے ایک سینئر شخص ہیں جنہوں نے مجھے فون کیا، میں نے یہی کہا کہ جناب برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن جو ہے وہ گورنمنٹ فنڈنگ ہے، اور ہمارے 1.5 ملین کشمیری اس کو جو ہے ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ آف انگلستان برطانیہ کو، تو اس کے زیر اہتمام ایک ادارہ جو ہے وہ جب ایسا کوئی موقع آئے کہ یہی جو 1.5 ملین ٹیکس پیئر ہیں ان کے بیک ہوم میں کوئی بری خبر ہے، تو وہ بھی چونکہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اس کو نہیں چاہتی، تو وہ بھی اس کو بلیک آؤٹ کرے۔ تو یہ بی بی سی ہے یا پی پی سی ہے، پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ہے یا برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن؟ تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ بی بی سی پہ ایک بہت بڑا تفصیلی آرٹیکل آیا کہ آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ وہی بات پاکستانی میڈیا کی ہے کہ ہمارے جو بڑے بڑے جغادری صحافی ہیں ان کو پوری دنیا نظر آتی ہے، چیچنیا میں، باسنیا میں، پتہ نہیں کہاں کہاں، یہ آپ دیکھیں حماس کے حوالے سے کس طرح وہ کر رہے ہیں، لیکن ان کو آزاد کشمیر میں نظر نہیں آ رہا، جہاں پہ تاریخ میں پہلی دفعہ 2 ویک پہلے انپریسیڈنٹڈ جو ہے خواتین کا جلوس، جس کی قیادت خواتین کر رہی تھی، جس کو ہینڈل، جس کی سپیچز، جس کی ایم سی جو ہوتی ہے، وہ جو ماڈریٹنگ کا پروسیس سب خواتین کے ہاتھوں میں تھا،
اور تاریخ میں کبھی اتنے بڑے جلوس نہیں نکلے کہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں کہ شہروں کے شہر بھرے ہوئے تھے اور ہر جگہ شٹر ڈاؤن تھا اور عوام ان کے ساتھ تھے، خواتین اس کو لیڈ کر رہی تھی۔ آج ایز وی اسپیک وہاں پہ طلباء کا مظاہرے تھے، اور اسی طرح ہر شہر میں شہر بند تھے اور ایجیٹیشن کامیاب۔ تو اس کا جو ہے وہ کوئی اس طرح ریفلیکٹ نہیں کر رہا ہے جس طرح پاکستانی میڈیا کو کرنا چاہیے، چونکہ ان کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر اخبار کا نمائندہ ہے، ہر ٹیلی ویژن جو آپ کا ہے اس کا کوئی نہ کوئی نمائندہ، کوئی نہ کوئی فل ٹائم پارٹ ٹائم آدمی بیٹھا ہے، لیکن اس کا مکمل بلیک آؤٹ ہے۔ حالانکہ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر نے اس کو مکمل طور پہ ایکنالج کیا، اور انہوں نے اپنی میٹنگز تک میں اوپنلی ایکنالج کیا کہ یہ مطالبے سارے جینوئن ہیں، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، چونکہ ان مطالبوں کا تعلق آپ کی روز مرہ کی زندگی سے ہے۔ اور میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، اس میں ایک مطالبہ یہ بجلی پہ ناجائز ٹیکسوں کا ہے، جو پاکستان میں بھی سب سے بڑا مطالبہ ہے، لیکن پاکستان میں اس طرح ایکٹیویزم نہیں ہے عوامی سطح پہ جس طرح آزاد کشمیر میں ایکٹیویزم ہے نا، کہ جس میں اسٹوڈنٹ، مزدور، کسان، خواتین ایک رول پلے کرتے ہیں کسی اس طرح کے ایشو پہ۔ لیکن وہ وہی ایشو ہے کہ آپ پاکستان میں بجلی کا بل جو ہے وہ کم از کم منیمم جو ہے 40-50 یونٹ سے شروع ہوتا ہے، پر روپے پر یونٹ سے، جو غریب آدمی کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور آپ نے اخباروں میں ادھر دیکھا ہوگا کہ کئی لوگوں نے بل کی خاطر خودکشی کر لی یا ہاتھ کھڑے کر لیے جی کہ یہ ہم فیس دیں بچوں کی، ان کے لیے آٹا خریدیں یا بل دیں۔ یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستانی حکومت کی ڈیل ہوئی، اس کا جو ہے وہ فال آؤٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہوا تو کہاں کہاں سے سبسڈیز ختم ہوئی، کہاں پہ ٹیکس انکریز ہوا، کس جو ہے وہ سیگمنٹ آف سوسائٹی پہ ٹیکس نہیں تھا اس پہ بھی لگانا پڑا، جس میں بجلی پہ کوئی 50 قسم کے ٹیکس لگ گئے، جس کو عدالتوں نے بھی ناجائز قرار دیا بعض اس والوں سے۔ تو یہی سچویشن ہے، لیکن تھوڑی سی ڈیفرنٹ اس لیے ہے کہ آزاد کشمیر بنیادی طور پہ ایک ایسا علاقہ ہے جو بجلی پیدا کرنے والوں میں شامل ہے اپنی ضروریات کے اعتبار سے۔ آزاد کشمیر کی کل ضرورت جو ہے وہ بجلی کی وہ ہے 400 یونٹ، وچ از اے پینٹ، وچ از نتھنگ۔ وہ 400 یونٹ کیوں ہے کہ وہاں کوئی ہیوی مکینیکل انڈسٹری یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں جس پہ بہت بڑی بجلی خرچ ہو، کوئی کمرشلائزیشن نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے شہر ہیں، چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں، تو وہ بجلی کی بیسک ضروریات جو ہیں زیادہ تر روشنی یا کچھ چھوٹی موٹی مشینوں کے لیے یا ہیٹنگ یا اس طرح کی چیزوں پہ، تو اس کی ٹوٹل ضرورت جو ہے یعنی بہت زیادہ اوپن ایسٹیمیٹ کے مطابق 400 یونٹ سے زیادہ نہیں، جبکہ اس وقت آزاد کشمیر میں جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ 3,500 یونٹ سے اوپر ہے، یعنی 3,500، I'm talking about 1000، اور 400 یونٹ I'm talking about the need, estimated need for the whole territory۔ تو اس میں جو ہے وہ یہ سوال لوگ اٹھاتے ہیں کہ بھائی یہ بجلی جو یہاں پہ پیدا ہوتی ہے اس پہ لاگت تو آتی ہے 2.50 روپے، جو ایسٹیمیٹڈ ہے، it could be up and down few pence اور پیسے اور whatever آپ کہہ لیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 2.50 روپے سے یہ بجلی کی لاگت شروع ہوتی ہے، اس کے بعد یہ بجلی جاتی ہے پاکستان میں نیشنل گریڈ اسٹیشن میں، اس کے بعد اس میں کئی قسم کے ڈسٹریبیوٹر جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں، کمپنیاں انوالو ہوتی ہیں، اور واپس جب آ کے یہیں پہ ہمیں یہی بجلی بیچی جاتی ہے، یعنی بجلی پریکٹیکلی تو سفر نہیں کرتی ظاہر ہے، لیکن یہ پروسیس ہے، تو وہی پروسیس اڈاپٹ کر کے تو جو ہماری 2.50 روپے کی بجلی ہے وہ ہمیں 40 روپے سے سٹارٹ ہوتی ہے، تو 70 تک 80 تک جاتی ہے، یہ ڈیپینڈس کہ آپ کے ٹوٹل یونٹ کی کنزمپشن کتنی۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ناجائز ٹیکس ہیں اور یہ انفیئر ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے، یہ نیشنل گریڈ اسٹیشن تک بجلی لے جانے کی ضرورت ہی نہیں، منگلا ڈیم آزاد کشمیر میں ہے، یا جو ہے وہ نیلم جیلم ڈیم آزاد کشمیر میں ہے، یا اولار ڈیم، کوئی ڈیم بھی جن سب کو ملا کے 3-4 ہزار یونٹ بجلی پیدا ہوتی ہے، تو اس کا گریڈ یہاں ہونا چاہیے، اور یہاں کے لوگوں کو آپ 400 یونٹ کی بجلی لاگت جو ہے بجلی کی پلس اس پہ جو اپلیکیبل ٹیکسز ہیں
प्लस उस पे जो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर के सर्विस चार्जेस या ऑनरेबल किस्म की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फी या सब कुछ है वो डाल के भी तो आप हमें देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें 5 से 10, चलो 10 रुपया कर लें पर यूनिट, जबकि आप ये सारा हेर फेर करके बीच में 2 लाख लोगों को इन्वॉल्व करके उनकी जेबें भर के तो हमें जो है वही चीज़ जो है वो 50 या 70 जो रुपया पर यूनिट दे रहे हैं, जो कि एक बहुत करप्शन का एक अजीम शान यानी आप समझ लें कि मनसूबा जो है उसको एक्सपोज करने का एक डायलॉग है जो गुज़श्ता 6 महीने से वहाँ पे जारी है। लोग सड़कों पे हैं, कैंप लगा के बैठे हुए हैं, धरने दे के, और हुक्मरान तबकात भी ये मानते हैं कि ये है, लेकिन ये हमारे बस में नहीं है। वो क्यों उनके बस में नहीं? कि वो बेअख्तियार किस्म की एक लोकल अथॉरिटी है, वो इस तरह के चीज़ों के डिसीजन करने के लिए एम्पावर ही नहीं है कि पाकिस्तान में बिजली की तकसीम का मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, जिसके लिए ज़ाहिर है बुनियादी डॉक्यूमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चीज़ें तय करता है। मसलन आपकी जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है या ऐसे फोरम्स हैं जहाँ पे आप बैठ के तो बात करते हैं कि भाई ये पाकिस्तान में मसलन बिजली को कैसे तकसीम किया जाए फॉर एग्जांपल, तो उसमें वो उन इलाकों के स्टेक होल्डर्स को भी आप बैठाते हैं। अब इनको ये इसलिए नहीं बैठाते हैं कि वो कहते हैं जी ये तो काउंसिल है हमारे सूबों के लिए, जो हमारे पास 1 2 3 4 यानी सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा है। आप तो हमारा सूबा ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आप तो यू आर नोबॉडी। तो हम आपको किस तरह आके बिठाएंगे, आप बात करें जी कि हम कैसे तकसीम करें, इसलिए हम ऐसे तकसीम करते हैं। उसको भी वो सूबों के खाते में डालते हैं व्हेन इट कम्स टू गेटिंग द रिसोर्सेस। अब वो इनको कहते हैं कि भाई साहब अगर ये बात है तो फिर आप जब ये इससे जो मुनाफा है उसको तकसीम करते हैं तो वो हमें क्यों नहीं देते? कहते हैं जी वो भी इसलिए नहीं दे सकते कि आप हमारा सूबा थोड़ा ही हैं, मुनाफा तो हम सूबों को देते हैं। अब ये इट हैज बिकम ए जोक कि व्हाट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट यू हैव, तो उसको कैसे होना चाहिए। ये अब पाकिस्तान की सेनेट की कमेटी में भी डिस्कस हुआ जहाँ पे उन्होंने जो लोकल अथॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं चौधरी अनवार अल हक साहब, उनको भी बुलाया, उनको भी कहा बात करें भाई। उन्होंने भी यही बात की, सामने की, उसका वीडियो मौजूद है। उन्होंने भी यही कहा कि भाई हम बिजली इतने की पैदा करते हैं और हमें इतने की मिलती है, तो लोग पूछते हैं कि ये क्यों है, तो मैं क्या जवाब दूं। तो ये एक जेन्युइन किस्म की बात है। इसको आप उस तरह मीडिया पे ले जाएंगे तो फिर लोग कहते हैं जी भारतीय जम्मू कश्मीर में बिजली पर यूनिट कितनी है, तो जाहिर है वहां बहुत सस्ती है, कोई कंपैरिजन नहीं बन सकता। आटा जी पर मन कैसे है, तो उसमें कोई 10 गुना फर्क पड़ता है, वो बहुत सस्ता है, 3 गुना 4 गुना सस्ता है। इवन 1 किलोमीटर अक्रॉस द बॉर्डर आप चेक करके देख लें पुंछ शहर में कि आटा फी मन कितना है। अब आटे में यही बिजली वाला एग्जैक्ट मैकेनिज्म अप्लाई हो रहा है कि उसमें उन्होंने जो सब्सिडी और डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बनाया हुआ है उसमें अपने बंदे बैठाए हुए हैं, अपनी मनपसंद कंपनियों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाया हुआ है, उनको रिश्वत उनसे लेते हैं, कमीशन लेते हैं और 10 रुपए का आटा 1000 रुपए का बना के बेचते हैं। तो ये जो एक समझ लें ना कि एक अंधी करप्शन हो रही थी गुज़श्ता 70 साल से आज़ाद कश्मीर में, उसको बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज कर दिया अवाम ने। और ये जो तहरीक है इसको अवाम चला रहे हैं, इसमें कोई नज़रिया आइडियालॉजिकल लीनिंग नहीं है बल्कि ठोस हकायक है। और यही वजह है कि उन लोगों को तकरीबन 80% पॉपुलेशन की हमायत हासिल क्यों है कि उन्होंने जो अपील की कि आप बिजली के बिल पे ना करें तो 80% लोगों ने नहीं पे किए। तो ये सिचुएशन है। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। एक प्योरली लोकल अवामी मूवमेंट है, इसका सरकार किसी सियासी जमात से ताल्लुक होना कोई वो नहीं है। उससे नहीं है। वो जी। डेफिनेटली दैट्स वाई जिसको लोगों को भी पता है कि जब सियासतदान चीज़ कह रहे होते हैं तो उसके पीछे पॉलिटिकल मकासद होते हैं। और जब जनरल पब्लिक, और आपने ख़वातीन का जिक्र किया, मैं तो बड़ा खुश हूँ एटलीस्ट ख़वातीन बाहर निकली हैं कश्मीर के अंदर, हर जगह निकलना चाहिए। दे आर द 50% शेयर होल्डर ऑफ द एंटायर, जो स्टेक होल्डर उन्हें कहना चाहिए, ऑफ द एंटायर सिस्टम। बलूचिस्तान गवादर में भी ख़वातीन निकली थी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट और अच्छी बात है कि हमारी ख़वातीन जो हैं वो एटलीस्ट वो
ہو اور ان کو آواز ملے. پر اس موونگ آن ایک اور چھوٹا سا ٹاپک آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ بھی, کہ پرائم منسٹر ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں چائنا, جہاں پہ بیلٹ اینڈ روڈ فورم کی تیسری جو ہے وہ میٹنگ ہو رہی ہے انٹرنیشنل کوآپریشن کی. اور مزے کی بات ہے ان سے رشین پریزیڈنٹ پوٹن کی ملاقات ہوئی ہے. ان سے تو آج کل کوئی بھی نہیں ملتا پوٹن صاحب سے, بیکاز وہ پرایا بن چکے ہیں, نہ وہ کہ ٹریول کرتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے وہ کوئی بیچ میں نہ آ جائے, ان کو گرفتار نہ کر دیا جائے, نہ وہ G20 کے لیے آئے, نہ وہ افریقہ گئے برکس میٹنگ کے حوالے سے. آپ یہ بتائیں کہ, اور خاص طور پہ مزے کی بات ہے کہ جب میں پرائم منسٹر صاحب کو سن رہا تھا تو جو ان کے اوپننگ ورڈ تھے, انہوں نے کہا رشیا اور ہمارے تعلقات امپروو ہو سکتے ہیں, بڑھ سکتے ہیں, جیسے کہ دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنا, پھر اکانومی اور آل دیٹ. ایک تو مجھے پرسنلی ذاتی طور پہ اس چیز پہ اختلاف ہے کہ ہم دہشت گردی سے آگے ہی نہیں جا سکتے. ہمارے وزیر اعظم کے منہ میں جو پہلا لفظ ہوتا ہے وہ دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ بتائیے کہ آپ اس میٹنگ کو کیسے دیکھتے ہیں, لگتا ہے کوئی بریک تھرو ہوگا, ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی کیئر ٹیکر کیبنٹ سے ملے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ رشیا بھی آئسولیٹڈ ہے, دے نیڈ نیو پارٹنرز ایز ویل, اور پاکستان عموماً 50-50 رکھتا ہے اپنے آپ کو, اور پاکستان کے اوپر تو ریسنٹلی یہ بات بھی آئی تھی کہ پاکستان نے یوکرائن کو اسلحہ بیچا ہے آن دی امریکہ نے کہا تھا اس حوالے سے. بٹ ہاؤ ڈو یو سی دس اسٹیٹمنٹ اینڈ ہاؤ ڈو یو سی کہ جو رشین پریزیڈنٹ دہشت گردی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, پہلا لفظ انہوں نے یہ بولا ہم آپ سے ٹیررزم کے حوالے سے کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں. پہلی بات یہ ہے جی کہ آپ کسی بھی ذی شعور سٹیزن آف پاکستان سے یہ پوچھیں گے کہ یہ جو ہے اس میٹنگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, تو وہ سب سے پہلے اس حکومت کی جو انٹائٹلمنٹ ہے اور لیجیٹیمیسی ہے ٹو سیک اے میٹنگ لائک دس, وہ کوشچن کرے گا کہ بھائی یہ حکومت کس مقصد کے لیے آئی ہے, کانسٹیٹیوشنلی امپاورڈ ہے ٹو پرفارم اے اسپیسیفک جاب, اور کیا اس اسپیسیفک جاب سے جڑے سارے پرابلمس جو ہیں وہ حل کر دیے انہوں نے. اگر اس بحث میں مجھے جاؤں تو مجھے تو کہیں گھنٹے چاہیے کہ یہ جتنا اس وقت پاکستان میں ایک آج پاج کا نظام انہوں نے قائم کر رکھا ہے, اس میں الیکشن کے حوالے سے آج تک ایک قدم بھی انہوں نے ایسا نہیں اٹھایا کیئر ٹیکرز نے جس سے یہ لگتا ہو کہ یہ اس ملک میں کوئی فیئر, فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے کوئی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. فار ایگزامپل کسی بھی سیاسی پارٹی کو جس کو آپ مل جل کے وکٹمائز کر رہے ہیں, اسی کی طرف سے اگر کوئی ایسا ایک ریزنیبل کوشچن اٹھایا جاتا ہے تو دے ڈیزرو این آنسر. وہ اس کے لیے آپ کو بہت سارے جو ہے پرابلم سے گزر کے آنسر دینا پڑتا ہے سسٹمک طریقے سے, چونکہ اس میں ان کے کئی لوگ جیلوں میں ہیں تو کیوں ہیں, ان کو کب چھوڑا جائے گا, وہ الیکشن میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, ان کے لوگوں میں جو توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہوا ہے انویزیبل فورسز کی حمایت پہ, اس کو کیسے روکا جائے گا. ابھی کل بھی ایک آدمی نے پریس کانفرنس کیا, یہ ان سب چیزوں کا تعلق تو الیکشن سے ہے نا, چونکہ میرے جیسا ایک امپارشل آبزرور جو ہے وہ اس کو گراس انٹرفیئرنس اور پری الیکشن رنگنگ قرار دیتا ہے الیکشن کی, اور گورنمنٹ لا تعلق ہے. آپ کے منسٹر آف ہیومن رائٹس ہیں, اطلاعات ہیں, یا جو بھی جن کا یہ کام ہے, کیا انہوں نے اس پہ ایک لفظ بھی بولا ہے کہ اس سچویشن میں ہم کیسے جو ہے وہ فیئر اینڈ فری الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں. ایک پوائنٹ تو یہ. دوسرا, اس طرح کی میٹنگیں جو ہیں دیکھیں, جو موسٹ پاورفل ترین پرائم منسٹر اگر آپ کہہ لیں حالیہ دنوں میں جو آج کل بیہائنڈ دا بار ہیں, وہ بھی رشیا گئے تھے, اور آج بھی یہ ایک پہلی ہے, اور یہ ایک سوال ہے کہ کیا وہ رشیا خود گئے تھے یا کسی نے ان کو بھیجا تھا. اب شروع میں تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کئی دفعہ کہا کہ میں خود نہیں گیا جی, مجھے تو جتنے پاکستان میں سٹیک ہولڈر ہیں سب کے کہنے پہ, دوسرے الفاظ میں ان کے کہنے پہ میں گیا تھا. جب وہ بہت برے طریقے سے کریٹیسزم کا شکار ہو گئے تھے ویسٹ کی طرف سے, تو انہوں نے یہ پلی لی. اس کے علاوہ وہ یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے تھے کہ نہیں جی یہ ڈیسیجن دراصل میرا ہی تھا. اب یہ جو اس سطح پہ ڈیسیجن ہو رہا ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو کہ آئی وڈ سے کہ فیلڈ ٹو ایڈریس دا ریئل ایشوز, جو اس کی کور ایشوز ہیں الیکشن ریلیٹڈ, اور وہ جا کے رشیا, چائنا اور اس طرح کی راہ سوار رشیا, چائنا اور یہ ان لوگوں سے ملاقاتوں کا. تو اس وقت میں آپ کو یہ ہمارے ہاں جو پہاڑی زبان میں ایک بہت ہی فانی قسم کا محاورہ ہے, کسی عورت نے بولا تھا
کہ میں کوئی نینا نسا تھا، اس کو دینا نسا، پتہ نہیں پنجابی میں آپ اس کو سمجھ سکیں گے یا نہیں، کہ یعنی مجھے کوئی لے نہیں جا رہا تھا اور اس کو کوئی دے نہیں رہا تھا. یہ جواب اس خاتون نے دیا تھا ایک شادی کے جواب میں کہ بھائی تم نے اس شخص سے شادی کیوں کی؟ تو اس نے یہ کہا کہ مجھے تو کوئی دے ہی مانگ ہی نہیں رہا تھا میرا رشتہ، اور اس کو کوئی دے نہیں رہا تھا، لہذا ہم دونوں نے مل کے شادی کر لی. اب اس وقت ہے، میں آپ کو کل کی مثال دیتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت سب سے بڑا ایشو کیا ہے. اس وقت سب سے بڑا ایشو اسرائیل حماس کانفلکٹ ہے نا، اس وقت دنیا اس پہ فوکس ہے. اس پہ جو قرارداد آئی ہے یونائٹڈ نیشن میں، اس میں ووٹنگ آپ دیکھیں کہ اس میں یہ بڑی بڑی جو سپر پاور ہیں آپ بنا کے اپنے عوام کو دکھا رہے ہیں، یہ چین ہے، یہ روس ہے، یہ ساری وہیں تھی نا. تو اس قرارداد کا کیا ہوا؟ وہ قرارداد کیسے بیٹ ہو گئی اس برے طریقے سے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ دو سپر پاورز بیٹھی ہوئی ہیں اور دونوں اس کے خلاف ہیں. تو وہ امریکہ، برطانیہ، فرانس نے جو چاہا، جس طریقے سے چاہا، وہ قرارداد وہاں پہ رہ گئی. تو وہ جو ہیومینیٹیرین کاریڈور والی قرارداد آئی ہے، تو اس سے یہ سامنے بات ہے کہ یہ جو کس قسم کا رشیا اور چائنا کا ایک لمیٹڈ انٹرونشن انٹرنیشنل پالیٹکس میں ہے، وہ صرف ان کے اپنے مفادات کے گرد گھومتی ہے. اور چین کے بارے میں 100 دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں اور ایک بار پھر کہتا ہوں بڑے مطلب بغیر کسی اس کے، کہ چین جو ہے وہ انٹرنیشنل جو آرڈر ہے اس وقت کا موجودہ آرڈر جس کو سٹیٹس کو کہتے ہیں، اس کا وہ حصہ ہے. اس کے مفادات اس حساب سے امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے، چونکہ اس کے اندر وہ اتنا ہی جو ہے فائدہ اٹھا رہا ہے، منافع کما رہا ہے جتنا امریکی بنا رہے. تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتا جس کو جو ریڈیکلی ڈسرپٹ کرے انٹرنیشنل آرڈر کو جو اس وقت پریویل کر رہا ہے. لہٰذا وہ ایک حد تک جاتا ہے جہاں جا کے وہ سچویشن کریٹ ہو جائے کہ جی اب ہمارا بزنس ڈسٹرب ہو جائے گا، وہاں وہ 2 قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہی کام وہ غزہ میں بھی کرے گا یا کسی بھی ایشو پہ آپ اس کو لے لیں. اب پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ اس کے پالیسی میکر خواہ مخواہ فیسینیٹ ہو جاتے ہیں، ایکسائٹمنٹ فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جی وہ ہو گیا، جی ایک اپارچونیٹی نکل گئی، جی فلاں ہو گیا، اب حماس کے پیچھے لگ گئے. بھائی حماس کی سپورٹ کرنے سے زیادہ ہے اپنے منہ پہ کالک ملنے کا دنیا میں اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. ایک جو ہے وہ سیدھا سیدھا ریکگنائز قسم کا ایک فیکٹ ہے کہ حماس بنیادی طور پہ ایک دہشت گرد آرگنائزیشن ہے جس کا آئین اور منشور اور اس کی جو ہے وہ فلسطین کے ایشو پہ اس کی پالیسیاں جو ہیں ان ریئلسٹک ہیں اور ناقابل عمل ہیں، یہ ممکن نہیں ہے. اور وہ جو ہے جو مشرق وسطیٰ میں سلوشن جو ہے اس کا حصہ نہیں ہے بلکہ پرابلم ہے. پرابلم بن کے سامنے آ گئی ہے کہ وہاں پہ امن کے راستے میں یہ ایک رکاوٹ ہے، از ناٹ اے فیسیلیٹیٹر. تو اس کے باوجود آپ اس کی سپورٹ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فلسطینی عوام سے ہمدردی نہیں کر رہے ہیں. فلسطینی عوام کا جو حشر اس نے کیا، جتنی بڑی تعداد پہ ان کو مروایا ماضی میں وداؤٹ اینی آؤٹ پٹ، اور جس طریقے سے اب وہ مروا رہے ہیں ان کو یرغمال بنا کے کہ ان کو پانی، ان کو خوراک اور ان کو ادویات تک بھی رسائی، یہ تو رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا اس اتھارٹی کو جو رن کرتی ہے شو. اب غزہ میں شو تو بہرحال حماس رن کرتا ہے اور یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اس طرح کی سچویشن میں نہ ڈالے جہاں وہ اس طریقے کی بھوک ننگ بیماریوں اور سفوکیشن میں کہوں گا کا شکار ہو کے مر جائیں. تو یہ کام وہ کر رہے ہیں تو پاکستان اس کی سپورٹ کر. پاکستان کے یہ سارے سفارتکار جو ہیں ویسٹ میں یہ تو چپ گئے ہیں. میں کل بھی کسی سے کہہ رہا تھا بھئی یہ ہمارے ایم پی اے جو ایم پیز اور ایم این ایز ہیں یہ کیوں انڈر گراؤنڈ ہو گئے، یہ جو ہے میوٹیڈ ہو گئے. چونکہ ویسٹ کی تو ایک کھلی پالیسی ہے، جی کہتے ہیں جی ویسٹ منافقت کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں اس ایشو پہ کہاں پہ انہوں نے کھل کے ایک سٹینڈ لے لیا کہ جی یہ مسئلہ ہے اور ہم جو ہے حماس کے خلاف ہیں اور ہم اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں اور کھل کے کر رہے ہیں. اس میں ہمارے یہ جتنے آگے پیچھے باتیں کرنے والے ہوتے تھے، ایم پی ایز، ایم این ایز، الیکٹڈ آفیشلز ان دا ویسٹرن سوسائٹیز، وہ ساری بیریانی پارٹیوں سے غائب ہو گئے. بیریانی پارٹی ہو ہی نہیں رہی ہے جب سے
جو ہے نا اسرائیل اور حماس کا شو شروع ہوا، چونکہ ان سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کس کے ساتھ ہیں، اب وہ کس کا کیا جواب دیں کہ وہ کس کے ساتھ ہیں؟ انہوں نے جس طریقے سے جو پاپڑ بیل کے ٹکٹ لیے ہوئے ہیں وہ کوئی فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے تھوڑے ہی ہیں، یا اپنے ضمیر کی آواز اٹھانے کے لیے تھوڑے ہی ہیں، تو وہ چھپ گئے۔ اب یہ کیا ہے، جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے ایک کنٹروورشل ایشو میں، تو اس کو پاکستان کو کس پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ وہ جا کے ایک آبویس قسم کے لوزر کے ساتھ بیٹھ جائے کہ نہیں جی ہم حماس کے ساتھ ہیں، یہ اسلامی کیا اسلامی مطلب واٹ اسلام ہیز ٹو ڈو ود حماس؟ کسی بھی طریقے سے آپ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہمیں پیش کر کے بتائیں۔ تو یہ مجھے حیرت ہوتی ہے سر، یہ میں نے اپنی کتاب میں بھی جو فیل ڈپلومیسی میں لکھا تھا کہ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جو پاکستان کا پالیسی میکر ہے وہ آخر لاجک کون سا یوز کرتا ہے اس طرح کے ڈیسیجن کرنے میں۔ فار ایگزامپل ایٹ دس موسٹ کریٹیکل جو ٹائم پیریڈ آف ٹائم ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں، اس میں یہ ڈیسیجن کرنا کہ ہم حماس کے ساتھ ہیں۔ فار ایگزامپل بھائی آپ نے کچھ کھایا ہوا ہے حماس کا؟ کھایا ہوا اگر نہیں ہے تو آئیڈیالوجیکلی اسپیکنگ کیا جو لاکھوں کروڑوں فلسطینی جو ہیں جو حماس کو نہیں مانتے وہ سارے غدار ہیں؟ وہ مسلمان نہیں ہیں؟ ان کے پیچھے قرآن و حدیث نہیں ہے؟ اسلامی دنیا کے بے شمار ملک جو ہیں جو حماس کو نہیں مانتے وہ کیا اسلام کے غدار ہیں؟ ایون یہ جو آپ کی OIC ہے اس کے اندر بھی یہ کاسمیٹک قسم کے بیانات جو ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، دے کے صبح تو شام کو انہی کی پارٹیوں میں وہ جا کے ان کے خلاف تقریریں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی جو ہے وہ پاکستان کی لیڈرشپ کی نالائکی اور نااہلی ہے، اور یہ چین اور روس ان سے ملنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ یہ صرف پیسے جو ہے عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے جو ہیں ان کو مس یوز کیا جا رہا ہے، دیٹس اٹ۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک تو ظاہری بات ہے رشیا کو وہ کہتے ہیں کوئی بلاتا نہیں ہے ہمیں، ہمارے وزیر اعظم سے بھی کسی نے کوئی ملاقات نہیں کی، ایک تو یہ فیکٹر ہے، دوسرا شاید کوئی انرجی کی ضروریات پوری ہو جائیں، شاید والی بات ہے، تیسرا جیسے آپ نے کہا کہ یہ سارے کا سارا چائنا اور جو رشیا کا لمیٹڈ کیپٹل ہے اس کو وہ کہیں نہ کہیں یوز کر رہے ہیں، اور رشینس بڑے کمفرٹیبل سمجھتے ہیں چائنا میں اپنے آپ کو، سو دیٹس وائی the president is there، اور ایک آلٹرنیٹ ورلڈ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کی آئسولیشن تو بڑی کلیئر ہے کہ برطانیہ اور امریکہ میں ہمارے وزیر اعظم کو کوئی گلوبل لیڈر نہیں ملا تھا، جس کے اوپر ہم اور آپ پہلے اس پہ بہت کافی لمبی بات کر چکے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ برسٹر حامد بشانی صاحب، سر اٹس آلویز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو سر، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ جی چیمن صاحب، تھینک یو۔